دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو خفیہ طور پر اور ناجائز حبس بے جا میں رکھنے کی نیت سے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا۔ دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان استحصال مال یا کفالت المال وغیرہ کے لیے بھاگنا یا لے بھاگنا یا بھگا لے جانا، استحصال کے معنی حاصل کرنا۔ دفعہ نمبر 365 تعزیرات پاکستان عورت کو لے بھاگنا یا بھگا لے جانا یا ترغیب دینا تاکہ اسے شادی کے لیے مجبور کیا جائے۔ دفعہ نمبر 367 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو ضرب شدید پہنچانے یا غلام بنانے کے لیے بھاگے یا بھگا لے جانا۔ دفعہ نمبر 368 تعزیرات پاکستان لے بھاگے ہوئے یا بھگا لے گئے ہوئے شخص کو ناجائز طور پر چھپانا یا حبس میں رکھنا۔ دفعہ نمبر 369 تعزیرات پاکستان 10 برس سے کم عمر بچے کو اس کے جسم سے چوری کی نیت سے لے بھاگنا یا بھگا لے جانا۔ دفعہ نمبر 370 تعزیرات پاکستان کسی شخص کو بطور غلام خریدنا یا فروخت کرنا۔ دفعہ نمبر 371 تعزیرات پاکستان عادتاً غلاموں کا کاروبار کرنا۔ دفعہ نمبر 371 تعزیرات پاکستان عظمت فروشی وغیرہ کے غرض کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا۔ دفعہ نمبر 371 تعزیرات پاکستان عظمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا۔ عظمت فروشی کے معنی ہے جسم فروشی۔ دفعہ نمبر 374 تعزیرات پاکستان غیر قانونی طور پر جبری محنت لینا۔ دفعہ نمبر 375 تعزیرات پاکستان ریپ یا زنا۔ دفعہ نمبر 376 تعزیرات پاکستان ریپ کی سزا یا زنا کی سزا۔ دفعہ نمبر 377 تعزیرات پاکستان جرم خلاف وضع فطری۔ خلاف وضع فطری کے معنی ہے فطرت کے خلاف۔ دفعہ نمبر 378 تعزیرات پاکستان سرقہ کی تعریف۔ سرقہ کا معنی ہے چوری۔ دفعہ نمبر 379 تعزیرات پاکستان سرقہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 380 تعزیرات پاکستان کسی رہائشی مکان وغیرہ میں سرقہ۔ دفعہ نمبر 381 تعزیرات پاکستان کلرک یا ملازم کا مالک کے مقبوضہ مال کا سرقہ کرنا۔ دفعہ نمبر 381 تعزیرات پاکستان موٹر کار یا دوسری گاڑیوں کا سرقہ۔ دفعہ نمبر 382 تعزیرات پاکستان سرقہ کے ارتکاب کے لیے کسی کو ہلاک کرنے یا ضرر پہنچانے یا مزاحمت کی تیاری کے بعد سرقہ۔ دفعہ نمبر 383 تعزیرات پاکستان استحصال بالجبر۔ استحصال بالجبر کے معنی جبر کے ذریعے حاصل کرنا۔ دفعہ نمبر 384 تعزیرات پاکستان استحصال بالجبر کی سزا۔ دفعہ نمبر 390 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر۔ دفعہ نمبر 392 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر کی سزا۔ دفعہ نمبر 15 حرابہ کی تعریف۔ دفعہ نمبر 17 حرابہ کی سزا۔ حرابہ کے معنی ہے شدید زخمی کرنا۔ دفعہ نمبر 391 تعزیرات پاکستان ڈکیتی۔ دفعہ نمبر 395 تعزیرات پاکستان ڈکیتی کی سزا۔ دفعہ نمبر 393 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر کے ارتکاب کا اقدام۔ دفعہ نمبر 394 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں بلا ارادہ ضرب پہنچانا۔ دفعہ نمبر 396 تعزیرات پاکستان ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ۔ دفعہ نمبر 397 تعزیرات پاکستان سرقہ بالجبر یا ڈکیتی یا ہلاک کرنے یا ضرب شدید پہنچانے کے اقدام کے ساتھ۔ دفعہ نمبر 398 تعزیرات پاکستان مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کے ارتکاب کا اقدام۔ دفعہ نمبر 399 تعزیرات پاکستان ڈکیتی کے ارتکاب کی تیاری کرنا۔ دفعہ نمبر 400 تعزیرات پاکستان ڈکیتوں کے گروہ سے تعلق رکھنے کی سزا۔ دفعہ نمبر 401 تعزیرات پاکستان چوروں کے گروہ سے تعلق رکھنے کی سزا۔ دفعہ نمبر 402 تعزیرات پاکستان ڈکیتی کے ارتکاب کے لیے جمع ہونا۔ دفعہ نمبر 402 تعزیرات پاکستان جہاز کا اغوا۔ دفعہ نمبر 402 تعزیرات پاکستان جہاز کے اغوا کی سزا۔ دفعہ نمبر 402 تعزیرات پاکستان جہاز اغوا کرنے والے کو پناہ دینے کی سزا۔
دفعہ نمبر 403 تعزیرات پاکستان بددیانتی سے مال کا تصرف بے جا۔ تصرف بے جا کے معنی ہے ناجائز قبضہ۔ دفعہ نمبر 404 تعزیرات پاکستان بددیانتی سے ایسے مال کا تصرف بے جا جو مرتے وقت کسی متوفی شخص کے قبضے میں تھا۔ متوفی کا معنی ہے وفات پائی۔ دفعہ نمبر 405 تعزیرات پاکستان خیانت مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 406 تعزیرات پاکستان خیانت مجرمانہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 407 تعزیرات پاکستان بار بردار یا کیریئر کا خیانت مجرمانہ کرنا۔ بار بردار کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ دفعہ نمبر 408 تعزیرات پاکستان کلرک یا نوکر سے خیانت مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 409 تعزیرات پاکستان پبلک ملازم یا کسی بینکر یا سوداگر یا ایجنٹ سے خیانت مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 410 تعزیرات پاکستان مال مسروقہ۔ مسروقہ کے معنی ہے چوری کیا ہوا۔ دفعہ نمبر 411 تعزیرات پاکستان مال مسروقہ بددیانتی سے لینا۔ دفعہ نمبر 415 تعزیرات پاکستان دغا۔ دفعہ نمبر 416 تعزیرات پاکستان تلبیسی شخص سے دغا۔ دفعہ نمبر 417 تعزیرات پاکستان دغا کی سزا۔ دفعہ نمبر 419 تعزیرات پاکستان تلبیس شخص سے دغا دینے کی سزا۔ دفعہ نمبر 420 تعزیرات پاکستان دغا دینا اور بددیانتی سے مال حوالے کرنے کی تحریک۔ دفعہ نمبر 425 تعزیرات پاکستان نقصان رسانی۔ دفعہ نمبر 426 تعزیرات پاکستان نقصان رسانی کی سزا۔ دفعہ نمبر 429 تعزیرات پاکستان 50 روپیہ یا زیادہ قیمت کا کوئی جانور مارنا یا زخمی کرنا۔ دفعہ نمبر 441 تعزیرات پاکستان مداخلت بے جا مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 442 تعزیرات پاکستان مداخلت بے جا بے خانہ۔ مداخلت کے معنی ہے دخل دینا۔ دفعہ نمبر 443 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ۔ دفعہ نمبر 444 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ باوقت شب۔ دفعہ نمبر 445 تعزیرات پاکستان نقب زنی۔ دفعہ نمبر 446 تعزیرات پاکستان نقب زنی باوقت شب۔ دفعہ نمبر 447 تعزیرات پاکستان مداخلت بے جا کی سزا۔ دفعہ نمبر 448 تعزیرات پاکستان مداخلت بے جا بے خانہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 449 تعزیرات پاکستان سزائے موت کے قابل جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے مداخلت بے جا مجرمانہ۔ دفعہ نمبر 450 تعزیرات پاکستان ایسے جرم کے لیے مداخلت بے جا بے خانہ کرنا جس کی سزا عمر قید ہے۔ دفعہ نمبر 451 تعزیرات پاکستان ایسے جرم کے لیے مداخلت بے جا بے خانہ کرنا جس کی سزا قید ہے۔ دفعہ نمبر 452 تعزیرات پاکستان ضرر پہنچانے یا حملہ یا مزاحمت بے جا کرنے کی تیاری کے بعد مداخلت بے جا بے خانہ۔ دفعہ نمبر 453 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی کی سزا۔ دفعہ نمبر 454 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی کرنا ایسے جرم کے ارتکاب کے لیے جس کی سزا قید ہے۔ دفعہ نمبر 455 تعزیرات پاکستان ضرر پہنچانے حملہ کرنے یا مزاحمت بے جا کرنے کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی۔ دفعہ نمبر 456 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی باوقت شب کی سزا۔ دفعہ نمبر 457 تعزیرات پاکستان ایسے جرم کے ارتکاب کے لیے جس کی سزا قید ہو مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی باوقت شب۔ دفعہ نمبر 458 تعزیرات پاکستان ضرر پہنچانے حملہ یا مزاحمت بے جا کرنے کی تیاری کے بعد مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی باوقت شب۔ دفعہ نمبر 459 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی کے ارتکاب کرتے ہوئے ضرر کا باعث ہونا۔ مخفی کے معنی خفیہ۔ دفعہ نمبر 460 تعزیرات پاکستان مخفی مداخلت بے جا بے خانہ یا نقب زنی باوقت شب میں جملہ اشخاص متعلقہ مستوجب سزا ہوں گے جبکہ قتل یا ضرر کا ان میں سے ایک باعث ہوا ہو۔ دفعہ نمبر 463 تعزیرات پاکستان جعل سازی۔ دفعہ نمبر 463 تعزیرات پاکستان جعل سازی۔ جعل کا معنی ہے کھوٹا فریب۔
دفعہ نمبر 465 تعزیرات پاکستان جعل سازی کی سزا۔ دفعہ نمبر 467 تعزیرات پاکستان کفالت المال وصیت نامہ وغیرہ کی جعل سازی کرنا۔ دفعہ نمبر 468 تعزیرات پاکستان دغا دینے کی نیت سے جعل سازی کرنا۔ دفعہ نمبر 471 تعزیرات پاکستان جعلی دستاویز کو بطور اصلی کے کام میں لانا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان کرنسی نوٹوں یا بینک نوٹوں کی تلبیس۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان جعلی یا ملتبس کرنسی یا بینک نوٹوں کو اصلی نوٹوں کی حیثیت سے استعمال کرنا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان جعلی یا ملتبس کرنسی نوٹ یا بینک کے چیک پاس رکھنا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان کرنسی نوٹ یا بینک نوٹوں کی تلبیس یا جعل کے لیے آلات یا سامان بنانا یا پاس رکھنا۔ جعل کے معنی کھوٹا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان کرنسی نوٹوں یا بینک نوٹوں کے مشابہ دستاویزات بنانا یا استعمال کرنا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان بددیانتی سے چیک جاری کرنا۔ جمع کے معنی ہم بستری کرنا۔ دفعہ نمبر 493 تعزیرات پاکستان جمع جو کسی ایسے مرد کی طرف سے وقوع میں آئے جو دھوکہ سے جائز ازدواج کا یقین کرنے کی ترغیب دے۔ دفعہ نمبر 496 تعزیرات پاکستان کسی عورت کو مجرمانہ نیت سے پھسلانا، لے اڑنا یا روک رکھنا۔ دفعہ نمبر 499 تعزیرات پاکستان از اعلیٰ حیثیت عرفی کی تعریف۔ از اعلیٰ کے معنی دور کرنا، ہٹانا۔ دفعہ نمبر 500 تعزیرات پاکستان از اعلیٰ حیثیت عرفی کی سزا۔ عرفی کے معنی مشہور یا زہری۔ دفعہ نمبر 503 تعزیرات پاکستان تخویف مجرمانہ۔ تخویف کے معنی ڈرانا، خوف دلانا۔ دفعہ نمبر 506 تعزیرات پاکستان تخویف مجرمانہ کی سزا۔ دفعہ نمبر 511 تعزیرات پاکستان ایسے جرائم کے ارتکاب کے اقدام جن کی سزا عمر قید یا کم تر میعاد کی قید مقرر ہے۔